کسی قوم کی عملی زندگی میں رہنما کا رول بہت نازک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رہنما آخری حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ اس نے اگر قوم کو غلط سمت میں موڑ دیا تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اسی رہنما پر ہوگی۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ دریا میں تیرنے کے لیے وہی آدمی اترتا ہے جو تیراکی کا فن جانتا ہو۔ اسی طرح رہنمائی کے میدان میں صرف اس شخص کو آنا چاہیے جس نے اس کی ضروری شرطوں کو پورا کیا ہو، جس کو دین کا بخوبی علم ہو، موجودہ حالات کا گہرا مطالعہ ہو، قوم کی ایمانی اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ ہو، بیرونی طاقتوں کے معاملے میں کامل معلومات ہوں۔ اس قسم کے تمام ضروری پہلوؤں پر جس کو دستگاہ حاصل ہو، اسی کو رہنمائی کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اس کے بغیر رہنمائی کا کام سنبھالنا ایک جرم ہے، نہ کہ ایک رہنمائی۔ جیسا کہ اس بارے میں صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث موجود ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ دین کا معاملہ کب تک درست رہے گا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست رہے۔ کوئی بھی تحریک، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، ہمیشہ رہنما طبقہ اس کو چلاتا ہے۔ کسی قوم کا رہنما طبقہ ہی اس قوم کا ذہن ساز طبقہ ہوتا ہے۔ وہی عوام کو کسی ایشو پر موبیلائز کرتا ہے، وہی لوگوں کو ابھار کر کسی محاذ پر کھڑا کرتا ہے۔ کوئی تحریک خواہ بظاہر عوام کے نام پر ہی اٹھی ہو، حقیقتاً وہ کچھ رہنماؤں کی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی معاملے کی نوعیت کو عوام نہیں سمجھ سکتی، یہ صرف خواص ہیں جو اس کی واقعی نوعیت کو سمجھتے ہیں اور عوام کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہی رہنمائی کسی قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اگر رہنما نے قوم کو صحیح رخ پر اٹھایا تو وہ آخرکار اپنے منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اور رہنما اگر قوم کو غلط رخ دوڑا دے تو ساری قربانیوں کے باوجود قوم تباہی کے گڑھے میں جا گرتی ہے، وہ پانے کی بجائے کچھ اور کھو دیتی ہے۔